اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد علیہ السلام، سیرت و سوانح، مرتبہ اے ولیم، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 2 نومبر 2024۔ باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے را نہ کھلا۔ براہین احمدیہ کی اشاعت میں مالی معاونت کرنے والے بعض افراد کا تعارف، گزشتہ سے پیوستہ۔ نمبر 8، شیخ محمد بہاؤالدین صاحب، مدار المحام، ریاست جوناگڑھ۔ انہوں نے کتاب کے لیے 50 روپے ارسال کیے تھے اور اللہ تعالیٰ نے قبل از وقت آپ کو اس کی اطلاع بھی دی تھی۔ چنانچہ آپ تحریر فرماتے ہیں، ہم کو یاد ہے کہ محرم 1299 ہجری یعنی 1881 عیسوی کی پہلی یا دوسری تاریخ میں ہم کو خواب میں یہ دکھائی دیا کہ کسی صاحب نے مدد کتاب کے لیے 50 روپیہ روانہ کیے ہیں۔ اسی رات ایک عاریہ صاحب نے بھی ہمارے لیے خواب دیکھی کہ کسی نے مدد کتاب کے لیے 1000 روپیہ روانہ کیا ہے، اور جب انہوں نے خواب بیان کی تو ہم نے اسی وقت ان کو اپنی خواب بھی سنا دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ تمہاری خواب میں 19 حصے جھوٹ مل گیا ہے، اور یہ اسی کی سزا ہے کہ تم ہندو اور دین اسلام سے خارج ہو۔ شاید ان کو گراں ہی گزرا ہوگا، مگر بات سچی تھی، جس کی سچائی 5ویں یا 6 محرم میں ظہور میں آ گئی، یعنی 5م یا 6م محرم الحرام میں مبلغ 50 روپے جن کو جوناگڑھ سے شیخ محمد بہاؤالدین صاحب، مدار المحام، ریاست نے کتاب کے لیے بھیجا تھا، کئی لوگوں اور ایک عاریہ کے روبرو پہنچ گئے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ براہین احمدیہ، روحانی خزائن، جلد اول، صفحہ نمبر 283 284، حاشیہ در حاشیہ نمبر 1۔ نمبر 9، نواب محمود علی خان صاحب، رئیس چھتاری۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے براہین احمدیہ جلد 4، صفحہ 319 پر تحریر فرمایا ہے کہ ہاں، نواب اقبال الدولہ صاحب حیدرآباد نے اور ایک اور رئیس نے ضلع بلند شہر سے، جس نے اپنا نام ظاہر کرنے سے منع کیا ہے، ایک نسخہ کی قیمت میں 100 روپیہ بھیجا ہے۔ ضلع بلند شہر کے جس رئیس کا حضور نے ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے 100 روپیہ براہین احمدیہ کے لیے بھیجا لیکن اپنا نام ظاہر کرنے سے منع کیا ہے، قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رئیس نواب محمود علی خان صاحب بہادر، رئیس چھتاری، ضلع بلند شہر تھے۔ اس کا علم رسالہ اشاعت و سنہ سے بھی ہوتا ہے۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے بعض رؤسائے اسلام کی طرف مراجعت کی، حضرت اقدس کو تحریک کی تھی، جن میں نواب صاحب محمدو کا نام بھی ہے، اور لٹریچر سے ان میں سے کئی ایک کو حضرت اقدس کی طرف سے تحریک کیے جانے کا علم ہوتا ہے۔ چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب اشاعت و سنہ، جلد نمبر 2، نہم و دہم بابت ستمبر و اکتوبر 1880 میں صفحہ 3 پر تحریر کرتے ہیں۔ نمبر 4، براہین احمدیہ کی معاونت کی نسبت ہم نمبر سابق میں بہت کچھ ترغیب دے چکے ہیں، جن سے مسلمانان حامیان اسلام کے متاثر ہونے کی قوی امید ہے۔ اب ہم اس کتاب کے مؤلف مرزا غلام احمد صاحب کو ایک تدبیر فراہمی چندہ یا قیمت کتاب پر آگاہ کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب اس باب میں ان آیان و رؤسائے اسلام کی طرف مراجعت کریں جن میں اکثر ایسے اہل وسعت ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی صاحب توجہ کریں تو صرف اپنی ہمت سے بلا شراکت غیر کتاب کو چھپوا سکتے ہیں۔ آگے اس تدبیر کا کارگر ہونا خدا کے اختیار میں ہے، جس کی عظمت شان ہے۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت۔ حکایت ہے، حضرات کے نامی یہ ہیں۔ نمبر 1، نواب والا جاہ امیر الملک مولوی سید محمد صدیق حسن خان صاحب بہادر، امیر ریاست بھوپال۔ نمبر 2، نواب محمود علی خان صاحب بہادر، رئیس چھتاری، ضلع بلند شہر۔ نمبر 3، نواب محمد ابراہیم علی خان صاحب، رئیس مالیر کوٹلہ۔ نمبر 4 خالی۔ نمبر 5، جناب خلیفہ محمد حسن صاحب، وزیر ریاست پٹیالہ، دامہ اقبالہم۔
اشاعت السنہ کی طرف سے اس ذکر پر انہی ایام میں حضرت اقدس نے نواب صاحب چھتاری کو مدد کے لیے توجہ دلائی تھی۔ چنانچہ حضور 21 جون 1883 کے مکتوب میں میر عباس علی صاحب لدھیانوی کو تحریر فرماتے ہیں کہ ابتدا میں جب یہ کتاب چھپنی شروع ہوئی تو اسلامی ریاستوں میں توجہ اور مدد کے لیے لکھا گیا تھا، بلکہ کتابیں بھی ساتھ بھیجی گئی تھیں۔ سو اس میں سے صرف نواب ابراہیم علی خان صاحب، نواب مالیر کوٹلہ اور محمود خان صاحب رئیس چھتاری اور مدار المہام جوناگڑھ نے کچھ مدد کی تھی۔ دوسروں نے اول تو توجہ ہی نہیں کی، اور اگر کسی نے کچھ وعدہ بھی کیا تو اس کا ایفا نہیں کیا، بلکہ نواب صدیق حسن خان صاحب نے بھوپال سے ایک نہایت مخالفانہ خط لکھا۔ آپ ان ریاستوں سے نا امید رہیں اور اس کام کی امداد کے لیے مولا کریم کو کافی سمجھیں۔ علیہ اللہ بکافن عبدہ، مکتوبات احمد جلد اول صفحہ نمبر 538، مکتوب نمبر 20۔ نمبر 10، محمد افضل خان صاحب، انہوں نے 110 روپیہ بھیجا، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے براہین احمدیہ میں آپ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ اور ایک عہدیدار محمد افضل خان نام نے 110 اور نواب صاحب کوٹلہ مالیر نے 3 نسخہ کی قیمت میں 100 روپیہ بھیجا۔ براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ نمبر 319۔ جناب محترم محمد افضل خان صاحب سپرنٹنڈنٹ بندوبست راولپنڈی تھے، انہی کا بھیجا ہوا یہ روپیہ ایک نشان بھی ٹھہرا۔ چنانچہ اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت اقدس علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، کچھ عرصہ گزرا کہ ایک دفعہ سخت ضرورت روپیہ کی پیش آئی، جس ضرورت کا ہمارے اس جگہ کے عاریہ ہم نشینوں کو بخوبی علم تھا، اس لیے بلا اختیار دل میں اس خواہش نے جنم مارا کہ مشکل کشائی کے لیے حضرت احدیت میں دعا کی جائے، تا اس دعا کی قبولیت سے ایک تو اپنی مشکل حل ہو جائے اور دوسرے مخالفین کے لیے تائید الہی کا نشان پیدا ہو، ایسا نشان کہ اس کی سچائی پر وہ لوگ گواہ ہو جائیں۔ سو اسی دن دعا کی گئی اور خدا تعالیٰ سے یہ مانگا گیا کہ وہ نشان کے طور پر مالی امداد سے اطلاع بخشے۔ تب یہ الہام ہوا، 10 دن کے بعد میں موج دکھاتا ہوں، الا ان نصر اللہ قریب فی شائل مکیاس، دین ول یو گو ٹو امرتسر، یعنی 10 دن کے بعد روپیہ آئے گا، خدا کی مدد نزدیک ہے، اور جیسے جب جننے کے لیے اونٹنی دم اٹھاتی ہے تب اس کا بچہ جننا نزدیک ہوتا ہے، ایسا ہی مدد الہی بھی قریب ہے۔ اور پھر انگریزی فقرہ میں یہ فرما دیا کہ 10 دن کے بعد جب روپیہ آئے گا تب تم امرتسر بھی جاؤ گے۔ تو جیسے اس پیشگوئی میں فرمایا تھا، ایسا ہی ہندوؤں یعنی آریوں مذکورہ بالا کے روبرو وقوع میں آیا، یعنی حسب منشا پیشگوئی 10 دن تک ایک خر مہرہ نہ آیا، اور 10 دن کے بعد یعنی 11ویں روز محمد افضل خان صاحب سپرنٹنڈنٹ بندوبست راولپنڈی نے 110 روپیہ بھیجے، اور 20 روپیہ ایک اور جگہ سے آئے، اور پھر برابر روپیہ آنے کا سلسلہ ایسا جاری ہو گیا جس کی امید نہ تھی۔ اور اسی روز کے جب 10 دن کے گزرنے کے بعد محمد افضل خان صاحب وغیرہ کا روپیہ آیا، امرتسر بھی جانا پڑا، کیونکہ عدالت خفیفہ امرتسر سے ایک شہادت کی ادا کرنے کے لیے اس عاجز کے نام اسی روز ایک سمن آ گیا۔ براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ نمبر 559 تا 561، بقیہ حاشیہ در حاشیہ نمبر 3۔ نمبر 11، سردار عطر سنگھ صاحب رئیس اعظم لدھیانہ۔ حضرت اقدس علیہ السلام ان سردار صاحب کی اعلی ہمتی اور فیاضی کا ذکر کرتے ہوئے اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، اور سردار عطر سنگھ صاحب رئیس اعظم لدھیانہ نے کہ جو ایک ہندو رئیس ہیں، اپنی اعلی ہمتی اور فیاضی کی وجہ سے بطور اعانت 25 روپیہ بھیجے ہیں۔ سردار صاحب موصوف نے ہندو ہونے کی حالت میں اسلام سے ہمدردی ظاہر کی۔ بخیل اور ممسک مسلمانوں کو جو بڑے بڑے لقبوں اور ناموں سے بلائے جاتے ہیں اور قارون کی طرح بہت سے روپیہ دبائے بیٹھے ہیں، اس جگہ اپنی حالت کو سردار صاحب کے مقابلہ پر دیکھ لینا چاہیے، جس حالت میں آریوں میں ایسے لوگ بھی پائے گئے ہیں
کہ جو دوسری قوم کی بھی ہمدردی کرتے ہیں، اور مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی کم ہیں کہ جو اپنی ہی قوم سے ہمدردی کر سکیں۔ اسلامی امیروں میں ایسے لوگ بہت ہی کم پائے جائیں گے جن کو اپنے سچے اور پاک دین کا ایک ذرہ خیال ہو۔ برائن احمدیہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ نمبر 319-320۔ آپ کا پورا نام ما القاب ملاذ العلماء والفضلاء مہامو اپادھیائے سردار عطر سنگھ کیسی SI رئیس بھڈور تھا۔ ولادت 1833، وفات 1896۔ اپنے والد کے اکلوتے بیٹے تھے جن سے آپ نے 32,000 بیگھہ اراضی اور 35,000 روپے کی جاگیر ورثہ میں پائی تھی۔ ریاست پٹیالہ کی طرح ان کی بھی ریاست تھی، لیکن 1856 کے بعد چھوٹے راجے جاگیردار قرار دیے گئے تھے۔ سردار عطر سنگھ صاحب کی مسائی سے خالصہ کالج بنا تھا۔ وہ کسی خاص فرقہ سے تعلق نہ رکھتے تھے۔ سردار گوردیال سنگھ صاحب تحریر کرتے ہیں کہ حضرت منشی عمر الدین صاحب میرے دادا کے 1866 سے 1896 تک قریباً 30 سال ملازم رہے۔ وہ دیانتدار، مضبوط کیریکٹر کے مالک، مذہب کے دلدادہ، ملن نثار اور اپنے آقا کے بہت وفادار تھے۔ وہ لائبریری جس میں حضرت منشی صاحب کام کرتے تھے، سر موصوف کی وفات پر ان کی وصیت کے مطابق پبلک لائبریری میں شامل کر دی گئی تھی۔ لدھیانہ کی اسی پبلک لائبریری کی بابت مکرم عرفانی صاحب بیان کرتے ہیں کہ سردار عطر سنگھ صاحب رئیس بڈور ضلع لدھیانہ تھے۔ انہوں نے ایک لائبریری فائدہ عام کے لیے لدھیانہ میں قائم کی ہوئی تھی۔ اس لائبریری کے لائبریرین مولوی عمر الدین صاحب رضی اللہ عنہ احمدی تھے۔ ان کا معمول تھا کہ جو لوگ مطالعہ کے لیے آتے انہیں براہین احمدیہ اور سرما چشم آریہ کی تعریف کر کے پڑھنے کی تحریک کرتے۔ خاکسار عرفانی جو ان ایام میں طالب علم تھا، عموماً 2-3 مرتبہ ہفتہ میں ان کے پاس جاتا تھا۔ وہ منشی عمر الدین کے نام سے مشہور تھے، مگر بڑے ذی علم اور مرتاض احمدی تھے۔ ابتداً حضرت منشی احمد جان صاحب رضی اللہ عنہ کے مرید تھے، پھر ان کی عام ہدایت کے ماتحت احمدی ہو گئے۔ بڑے مخلص اور عملی احمدی تھے۔ اصحاب احمد جلد دوم صفحہ نمبر 22 حاشیہ، باقی آئندہ انشاءاللہ۔